واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور ڈر جاؤ اس آگ سے جو کہ تیار رکھی گئی ہے کافروں کے لیے. کافر سے مراد یہ نہیں کہ غیر مسلم، جو بھی اللہ کی ناشکری کرے گا، نافرمانی کرے گا. کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کیا زبردست آیت ہے. اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا اس پہ رحم ہوگا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس پہ رحم نہیں ہوگا. سمپل فارمولہ ہے. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اور دوڑو، لپکو مغفرت اپنے رب کی طرف سے اور جنت کی طرف، ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈر جانے والوں کے لیے، اللہ سے پرہیزگاری والا رشتہ رکھنے والوں کے لیے، خوف رکھنے والوں کے لیے، خشیت رکھنے والوں کے لیے. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. یہ پرہیزگار لوگ وہ ہوں گے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے ان پہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو. اور خرچ کرنا صرف مال کا خرچ کرنا نہیں ہوتا، جان، مال، ایفرٹ پٹ کرنا، ہر لحاظ سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور وہ غصے پہ ضبط پانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کی روش اختیار کرتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ لوگوں سے درگزر کی روش اور لوگوں کو معافی کی روش کون اختیار کر سکتا ہے؟ جو صبر کرنے والا ہوگا. اسی لیے تو کہا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین کے ساتھ، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ. اللہم اجعلنا منہم، آمین. یعنی احسان کی روش اختیار کرنے والے نیکوکار دراصل وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ خوبی پائی جائے گی کہ وہ چاہے خوشحال ہو یا تنگ دست، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے، جان، مال، عزت، آبرو کی قربانی دیں گے، اور لوگوں سے معافی والی روش اختیار کریں گے اور غصے کو پی جانے والے ہوں گے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اور ان کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، یعنی کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جائے، تو وہ فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں. جب کبھی غلطی ہو، کبھی گناہ ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں. وہ سورہ ہود کے اینڈ پہ بھی جا کے آئے گا نا کہ گناہ جب انسان سے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہاں پہ آئی کہ اگر ان سے بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں. نہ صرف اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں بلکہ اللہ سے معافی کے طلبگار بھی ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں
ذکر کرنے کی برکت سے، چونکہ ذکر نیکی ہے، اس کی وجہ سے ان کا وہ گناہ دھلتا ہے اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ تو یہاں معافی کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ صرف استغفر اللہ پڑھنے سے معافی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی طرف رجوع لانے کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کریں گے، اور پھر توبہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ آگے کو نصیحت بنے۔ یہ نہیں ہے کہ اگلے گناہ کی امید کے اوپر توبہ کر لیجئے کہ ابھی توبہ کر لے تو پھر میں گناہ کروں گا، ایسا نہیں۔ اور کون بخشے گا اللہ کے سوا گناہوں کو؟ ظاہر ہے اللہ ہی کی طرف رجوع لانا ہے۔ جیسے آپ اس کی مثال دنیاوی اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو جب ماں مارتی ہے نا تو وہ بھاگ کے ماں کی گود میں ہی پناہ لے رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت چھوٹے بچے، یہ جو بڑے ہو جاتے ہیں تو بہت شرارتی ہو جاتے ہیں نا، وہ تو فوراً دادی دادا کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب ان کو ان کی ماں مارتی ہے تو وہ دادی دادا کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن جو بہت چھوٹا بچہ ہے نا، آپ دیکھیں اس کو مارے بھی نا تو وہ پھر گود میں ہی گھستا ہے ماں کی۔ تو اللہ تعالیٰ مارے کہ اللہ کے سوا پھر بخشے گا بھی کون؟ بخشنا بھی تو اللہ ہی نے ہے، اور اللہ کی نافرمانی کی ہے تو آپ نے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے نا، اللہ کے معاملے میں کوتاہی کی ہے نا۔ اور وہ اپنے کیے ہوئے جرم کے اوپر اصرار نہیں کرتے، یعنی اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے۔ یہی آدم میں اور شیطان میں فرق ہے۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کے اوپر معافی مانگ لی تھی، ربنا وظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو نے اسے جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے، اور اس نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دی تھی، جبکہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن کی بجائے معافی مانگ لی۔ تو آدمی وہ ہوگا جس کی نسبت آدم کے ساتھ ہوگی، اور جو شیطان کی روش اختیار کرے گا کہ اپنے گناہ پہ جسٹیفیکیشن دے گا، وہ پھر شیطان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ رہا ہوگا، وہ آدم کا بچہ نہیں ہوگا، وہ شیطان کا بچہ ہوگا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ ہی نے معاف کرنا ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ یہ وہ نیک بخت لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے ان کے رب کی جانب سے، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ یعنی عمل کیے بغیر کو بدلہ نہیں ملنا، زبانی کلامی نعرے مارنے سے کچھ نہیں ہونا۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ اس سے پہلے بھی قوموں کا جو عروج اور زوال ہے، اس کے اعتبار سے اللہ کا ایک طریقہ کار رہا ہے۔ تو چلو زمین میں اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے حق جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ عرب کے لوگ چونکہ تجارتی سفر پہ جب شام جایا کرتے تھے تو راستے میں ان کھنڈرات کو دیکھا کرتے تھے۔ ابھی بھی وہ عرب کے کئی کھنڈرات آثار قدیمہ کے طور پہ قوم عاد اور سمود کی جو تباہی کے مناظر ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ ان کے بڑے بڑے گھر، محلات جو پہاڑ تراش کے وہ بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ذرا یہ قوموں کی تباہی کا منظر جو ہے نا تجارت کرتے ہوئے راستے میں دیکھا کرو کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جو طاقت میں تم سے زیادہ تھے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو تم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور واضح و نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ڈر جائے کہ انہیں ان کی مرضی کے بغیر جس رب نے پیدا کیا ہے اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو وہ پھر چھوڑے گا نہیں۔ یعنی یہ قرآن کے بارے میں آ رہا ہے کہ قرآن وہ بیان ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہے، یہاں پہ مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ ھذا بیان للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ بیان ہے، وہ ہدی، وہ ہدایت ہے، وہ موعظۃ للمتقین، اور واضح و نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ڈر جائیں۔
کہ ہمیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اور نہ ہمت ہارو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعی مومن ہوئے. ویسے طویل خاص کے اعتبار سے تو یہ مسلمان جو تازہ زخم کھا چکے تھے ان کو تسلی دی گئی ہے، کوئی نہیں، آندہ تمہاری فتوحات پکی ہے، لیکن تم نے اللہ کے تابع فرمان بن کے رہنا ہے. اور کیا ہے کہ ہمت دکھانی ہے اور غم نہیں کھانا، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تمہارا ایمان سچا ہوا. بس اس کو اب الٹ کر لیں، ہمت نہیں دکھاؤ گے اور بس غم ہی کھاتے رہو گے کہ کیا ہو رہا ہے جی، یہودیاں دی سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، تو اور کہ یہودی سازش نہ کرن تے کی کرن تواڈے، یعنی آگے گلے چ ہار پاوٹ سازش ہی کرنی ہے، انہوں نے یہی کام ہے نا. تو اور سچے مومن بھی نہیں ہے تو پھر ذلیل و خوار ہی ہوگے، کبھی کامیاب نہیں ہوگے. 3 باتیں ذکر ہوئی ہیں نا، کہ ہمت نہیں ہارنی، ہمت جاری رکھنی ہے، غم نہیں کھانا، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے آگے چلنا ہے، اور ایمان اپنا سلامت رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے گا. اور اس کے الٹ کیا ہوگا، ایمان میں کمزوری آئی اور تم نے خود بھی ہمت دکھائی اور بس غم ہی بیٹھ کے کھاتے رہے اور پریکٹیکلی کوئی کام نہ کیا، تو پھر تباہ و برباد بھی ہو جاؤ گے، جو آج نظر آ رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کو خود ممبر پہ یہ بات فرماتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دے گا. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے صحیح مسلم کی اس حدیث کو شعر کی شکل میں کہا ہے نا، جواب شکوہ میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی صحابہ کو، اہل بیت کو اللہ نے جو شانیں دی تھیں کہ پوری دنیا انہوں نے تلپٹ کر دی، کس وجہ سے؟ قرآن کو پکڑنے کی وجہ سے، اور تم قرآن کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہو گئے. اور یہی بات غدیر خم کی حدیث میں بھی ہے، صحیح مسلم میں، اس میں قرآن و اہل بیت کا ذکر آیا، لیکن قرآن کا جس شان سے ذکر آیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. جو اللہ کی اس رسی قرآن کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو مسلمانوں نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلے. اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تھا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی. قرآن کو پکڑنے کا حکم تھا گمراہی سے بچنے کے لیے، اس کو اللہ کی رسی کے طور پر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 گزر چکی ہے، بالکل اس کے الٹ چلے. تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھائی پھر تو یہی کچھ تمہارے ساتھ ہونا ہے، اگر تم نے مومن بن کے رہنا پکے، پھر اللہ کی غیبی مدد ہوگی. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اگر آج تمہیں چوٹ ملی ہے تو تمہاری جو مخالف پارٹی ہے یہ بھی تو اس طرح کی چوٹ کھا چکے ہیں بدر میں. آج اگر تمہیں احد کے اندر تکلیف پہنچی ہے تو بدر کے اندر ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا. آج اگر مدینے کے کوئی گھر نہیں بچا جس میں کوئی میت نہ ہو، تو اس وقت مکے کا کوئی گھر نہیں بچا تھا جس کے اندر کوئی میت نہ ہو. یہ تو دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کا پلڑا اونچا، کبھی کسی کا پلڑا اونچا. سر یہ بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے قرآن میں جو بیان ہوا ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے، کوئی ڈکٹیٹر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں، میں دنیا میں مجھ سے پہلے تو کبھی کوئی اس طرح کا انسان آیا نہیں ہے. لیکن دن کیسے پھرتے ہیں. آپ نے تو ہم پاکستان کی ہسٹری میں کس طرح عروج و زوال دیکھے ہیں. کدھر ایک ہمارا ایک ڈکٹیٹر تھا، کس طرح وہ مکے لہراتا تھا، اور آج وہ کس طرح مفلسی کی زندگی ہاسپٹل میں گزار رہا ہے اور کہتا تھا میں کمانڈو ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں. آج عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ پرانی چیزیں تکبر سے بھری ہوئی وہ تقریریں دیکھیں اور اب وہ شکل دیکھیں، شکل بھی بگڑ گئی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے جی, ہاتھ کانپ رہے ہیں, جسم کانپ رہا ہے. انسان میں طاقت ہمیشہ تو رہتی نہیں ہے. تو انسان کیا ہے, اللہ طرف ہمارا ہے. یہ ایام ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے کون ہے پکے ایمان والے, اور اللہ تم میں سے شہید چن لے جو اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہوں یا اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے اپنی جان دے دیں. اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور اس طرح کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں جنگوں کی, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے نکھار دے گا اہل ایمان کو اور اللہ تعالیٰ مٹا دے گا کافروں کو. تو یعنی اب وہ غزوہ احد کے اندر جو کچھ نقصان پہنچا تو اللہ تعالیٰ پہلے اس اعتبار سے تسلی دے رہا ہے کہ اس طرح کے نقصانات تمہارے مخالفین کو بھی ہوئے ہیں, یہ آزمائش ہے. اب یہ نہیں کہ بالکل ہی ہمت ہار کے اس اعتبار سے بیٹھ جاؤ. اب اگلی آیت چونکہ بہت اہم ہے, بہت کریٹیکل آیت ہے, لہذا میں انشاءاللہ اس کو اگلے درس کے اندر ڈسکس کروں گا. اب ہمارے درس کا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. احسن الجزاء.